بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، علامہ امام ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عمل پیش فرمایا ہے۔ فرمایا کہ زمین خزانوں کو اگل دے گی، خزانوں کے منہ کھل جائیں گے اگر اس مقدس صورت مبارکہ کو آپ تلاوت کرتے ہیں۔ نمازوں کے اندر اس کو پڑھیں، نمازوں کے علاوہ اس کو پڑھیں۔ قبرستان میں جا رہے ہو تو اپنے بزرگوں پر پڑھو تو اللہ عز و جل اس مبارک صورت کی برکت سے ان کی بخشش فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بڑے میاں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، کچھ پڑھنے کو عنایت فرما دیجئے کہ میں پڑھتا رہوں، اس کا ورد کرتا رہوں۔ قرآن مقدس کی کوئی صورت یا کوئی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ 3 را کی تلاوت کیا کریں۔ کیا مطلب؟ فرمایا جن صورتوں کے شروع میں الف لام را ہے آپ ان کی تلاوت کریں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور یہ تو بڑی بڑی صورتیں ہیں، میں ان کو نہیں پڑھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا پھر آپ 3 حامیم پڑھ لیا کرو، یعنی جن کے شروع میں حامیم آتا ہے ان مقدس صورتوں کی تلاوت کرو جن کے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کی تلاوت کرتا ہوں یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں جنت کی سیر کر رہا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری زبان موٹی ہو گئی ہے تو پھر میں پڑھ نہیں سکتا، ان صورتوں کو پڑھنا بھی میرے لیے مشکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر آپ ان صورتوں کی تلاوت کیا کرو جن کے شروع میں سبح یسبح مسبحات میں سے ہیں، وہ صورتیں پڑھو۔ اللہ کی تسبیح شروع ہو رہی ہے، آپ ان صورتوں کی تلاوت کیا کرو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی مشکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قصار مفصل میں سے ایک مبارک صورت ہے، سورۃ الزلزال، جس کے متعلق علامہ امام ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، خزانوں کے منہ کھل جائیں اگر کوئی اس کی تلاوت کرے تو۔ نمازوں میں جو باکثرت پڑھتا ہے زمین سے خزانے اگل پڑتے ہیں اس کے لیے، اور اس کا مضمون بھی بہت اہم ہے، مدنی صورتوں میں سے ہے۔ جو اس کو بنظر غائر پڑھتا ہے، توجہ کے ساتھ اس کے مضامین کا استحضار رکھتا ہے، اللہ عز و جل اس کو گناہوں کے قریب بھی نہیں جانے دیتے۔ جب استحضار ہوتا ہے اللہ کا ڈر اور خوف اتنی پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان سے برائی نہیں ہوتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مبارک صورت پڑھا کرو جس کو مختلف روایات میں، کسی روایت میں چوتھائی قرآن، کسی روایت میں تہائی قرآن مقدس کا درجہ دیا گیا ہے۔ فرمایا یہ سورۃ الزلزال پڑھا کرو، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ حضور نے فرمایا اس کی تلاوت کیا کرو، جاؤ اسی کو یاد کرو۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق نبیا، وہ ذات جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے،
لا ازید علیہا ابدا، میں اس پر زیادتی نہیں کروں گا، بس یہی مبارک صورت میں یاد کروں گا اور اس کو پڑھتا رہوں گا۔ تو تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ لکھا ہے، جب وہ بڑے میاں جانے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دیکھو، یہ شخص کامیاب ہو گیا، یہ شخص کامیاب ہو گیا، یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ میرا اور آپ کا سوال اور ہوتا ہے، اہل عرب کا سوال اور ہوتا تھا۔ یعنی وہ جو سورت پڑھ رہے ہیں، جو آیت پڑھ رہے ہیں، وہ تلاوت کے معنی پر عمل کرتے کہ تلاوت کس کو کہتے ہیں؟ تلاوت وہ جو پڑھا وہ عمل میں ہو۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اور کس طرح ہم نے اس مبارک صورت کو پڑھنا ہے۔ پہلے اس کو اپنے کردار کے سانچے میں ڈھالنا ہے، پھر اس مبارک صورت کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کو اصل تلاوت کہا جاتا ہے۔ تو سورۃ الزلزال زبردست اور مبارک صورت ہے۔ تو حضرات نے، اکابر علماء امت نے اس کو اپنے معمول میں بھی رکھا ہے۔ ہمارے اکثر بزرگ اس مبارک صورت کو نماز تہجد میں پڑھا کرتے تھے۔ پہلی 2 رکعت سہل خفیف، ان کو ہلکا پڑھا کرتے تھے، اور انہی کے اندر سورۃ الزلزال کی تلاوت کرتے تھے۔ بعض اکابر سورۃ الشمس اور سورۃ الزلزال پڑھا کرتے تھے، بعض سورۃ الزلزال سورۃ العادیات پڑھا کرتے تھے، پہلی خفیف، پھر جب پڑھتے تھے تو اس کے اندر بڑی اور لمبی صورتیں، بہت دیر تک قرآن مقدس کی تلاوت سے محظوظ ہوتے رہتے، لطف اٹھاتے، مزے لیتے تھے۔ تو فرمایا جو آدمی نمازوں میں، نوافل میں، سنن میں باکثرت اس مبارک صورت کو پڑھے گا، اس کے لیے اللہ کے خزانے کشادہ ہو جائیں گے، دولت بہت ملے گی، رزق کی فراوانی ہوگی، اور خزانے صرف پیسے ٹکے کا نام نہیں ہے۔ اللہ جب کسی پر اپنے خزانوں کے منہ کھولتے ہیں تو پھر ظاہری، باطنی، روحانی، اللہ پاک سارے خزانے اس کو عطا فرماتے ہیں۔ آج تو ہم صرف پیسے ٹکے کو خزانہ سمجھتے ہیں نا، حالانکہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ خزانے ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں عطا فرمائے تھے۔ سورۃ بقرہ کا آخری رکوع، آیت الکرسی، سورۃ انا اعطیناک الکوثر، اور امت مسلمہ کا شرک نہ کرنا، یہ تحفے ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جو شخص سورۃ الزلزال اور سورۃ العادیات کو لکھ کر اپنے پاس رکھتا ہے، وہ بھی بے خوف ہو جاتا ہے، اور رزق بآسانی اس کو میسر آتا ہے۔ اللہ پاک بآسانی رزق عطا فرماتے ہیں۔ آئیے اب اس کے مضامین کو ذرا دیکھتے ہیں۔ سورۃ الزلزال کے مضامین میں اگر غور کیا جائے، سخت سے سخت ترین دل آدمی بھی اگر اس کے مضمون پہ غور کرتا ہے، یہ مبارک صورت اس کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ ایسا آدمی جو اس مبارک صورت کو بنظر غائر پڑھے، اس کے مضامین پہ غور کرے، آخرت سے غافل نہیں رہ سکتا۔ اللہ عز و جل کی طرف ہر وقت نگاہ رہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ انسان کے لیے ایک حیرت کا لمحہ آئے گا، حیران ہو جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جب زمین کے اندر زلزلہ برپا ہو جائے گا، زمین اپنے اندر سے بوجھ کو نکال دے گی۔ بوجھ کیا؟ وہ لوگ جو زمین میں دفن کیے گئے، سب کے سب زمین سے ایسے نکل کھڑے ہوں گے جیسے ہم بیج ڈالتے ہیں تو چند دن بعد زمین سے انگوری باہر نکلتی ہے اور آہستہ آہستہ پودا نکلتا ہے۔
تو اسی طرح جب حکم ہوگا اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سب اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، خواہ ان میں وہ لوگ ہیں جو دفنائے گئے، جن کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا، یا تجہیز و تکفین کا انتظام نہیں کیا گیا، ان کو جلایا گیا ہے، ان کی راکھ کو ڈالا گیا، اللہ پاک ان کی راکھ کو، خاک کو جمع کریں گے اور ان کو زندہ کر کے کھڑا کر دیں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے۔ ایک تو یہ اثقال ہیں، زمین کے بوجھ، وہ لوگ جو نافرمان تھے اللہ تعالیٰ کے، وہ زمین پر بوجھ تھے، اور جو اللہ کے پیارے ہیں، زمین پہ چلتے ہیں تو زمین خوش ہوتی ہے، زمین پہ چلتے ہیں تو زمین دوسری زمین پہ فخر کرتی ہے، ایک پہاڑ پر سے گزرتے ہیں تو پہاڑ دوسرے پہاڑ پر فخر کرتا ہے کہ ایک اللہ کا ولی میرے اوپر سے گزر گیا ہے۔ جو ذکر کرتا جا رہا تھا، تسبیح و تحلیل و تحمید، اللہ کی حمد و ثنا کے ترانے گا رہا تھا، تو وہ فخر محسوس ہوتا ہے اس زمین کے ٹکڑے کو، اس پہاڑ کو۔ تو زمین اپنے بوجھ باہر نکالے گی۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا ہے، فرمایا کہ زمین خزانے اگل دے گی، جس قدر معدنیات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، موتی ہیں، سارے کے سارے اگل کے باہر پھینک دے گی۔ اب جو لوگ آ رہے جا رہے دیکھ رہے، کوئی توجہ نہیں ہے ان کی، میدان محشر برپا ہے، اللہ کی طرف نظر ہے، اپنے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں بنتا کیا ہے ہمارا۔ تو زمین اپنے بوجھ نکال دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، تمام معدنیات، تمام خزانے، تمام چیزیں، تمام دفینے جو لوگوں نے زمین میں دفن کیے تھے، خزانے، سب کے سب نکل کے باہر پڑے ہوئے ہوں گے، اور کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ ہر ایک آدمی اپنے کام کی طرف جا رہا، اپنے عملوں کو دیکھ رہا ہے، وہاں ان چیزوں کی طلب ہی نہیں رہے گی۔ سکہ رائج الوقت اعمال صالحہ، سکہ رائج الوقت، پیسہ نہیں، کوئی کسی ملک کی کرنسی نہیں، پاؤنڈ نہیں ہے، ڈالر نہیں ہے، سکہ رائج الوقت انسان کا کردار، انسان کے اعمال، انسان کے اخلاق، یہ وہاں سکہ رائج الوقت ہوگا۔ تو جس کے پاس یہ کھرے پیسے ہوں گے، یہ کھری چیزیں ہوں گی، تو وہ تو کامیاب ہو جائے گا۔ دنیا میں انسان ایک کسی کو دھوکہ دے جاتا ہے، وہاں نہ دھوکہ چلے گا، نہ فریب چلے گا، اللہ پاک کھرے کھوٹے کو الگ کر دیں گے، اعلان ہو جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور چوڑے ہو کے چلنے والے ظالموں، آج میرے نیک بندوں کی قطار میں مت کھڑے ہو، الگ ہو جاؤ، تمہارے ساتھ کوئی بات نہیں ہے، کوئی سمجھوتا نہیں، اور نہ میں تمہاری طرف نظر کرم کرتا ہوں، اور نہ میں تمہارے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تم نے دنیا میں میری بات سنی ہی نہیں تھی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے، زمین کو کیا ہوا، زمین گواہی دے رہی ہے، زمین بات کر رہی ہے۔ انسان حیران ہو رہا ہے کہ زمین، یہ زمین کے ٹکڑے، یہ اب بات کرنے لگے۔ پورا ریکارڈ انسان کا زمین کے اندر محفوظ ہے، جہاں کہیں اس نے برائی کی ہے، جہاں کہیں اس نے کوئی گندا اور غلط کام کیا ہے، زمین گواہ ہے، زمین کے پاس ریکارڈ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں یہ تو صفحہ ہستی ہے، اس کے اوپر ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ یہ صفحہ ہے، کائنات ایک ورق ہے، زمین پوری، جو آدمی جو کچھ کر رہا ہے اس کی یوں سمجھیے کہ ویڈیو تیار ہو رہی ہے، دن قیامت کے اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے اور گواہی دے انسان کے اعمال پر، برے اعمال پر بھی گواہ اور اچھے اعمال، جہاں کہیں انسان نے نماز پڑھی ہے، جہاں کہیں اللہ کا ذکر کیا ہے، جہاں کہیں اللہ رب العزت کو سجدہ کیا ہے، وہ زمین کے ٹکڑے بھی گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں گے کہ اے اللہ
فلاں آدمی نے اس ٹکڑے پر کھڑے ہو کر عبادت کی تھی، نمازیں پڑھی تھی، یہاں چلتا پھرتا تھا، روزے رکھتا تھا، سارے اعمال انسان کے سامنے پیش کر دے گی بارگاہ خداوندی میں۔ یہ ایک سرکاری گواہ ہے زمین۔ وقال الانسان ما لہا، انسان کی حیرانگی کا لمحہ ہوگا کہ زمین تو آج تک نہ بولی تھی، زمین کیسے بول رہی ہے؟ ارے جس پروردگار نے اب اس کو خاموش رہنے کا حکم دیا ہے، زمین چپ ہے، تو دن قیامت کے اللہ پاک اس کو بولنے کا حکم فرما دیں گے کہ اب بات کرو۔ یومئذ تحدث اخبارہا، ساری خبریں دے گی یہ۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اپنے رب کے سامنے حال احوال بیان کر دے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، جس دن انسان کے اعمال ظاہر ہو جائیں گے، انسان اپنے مختلف اعمال، اشتات، اپنے مختلف اعمال کا مشاہدہ کرے گا۔ اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اسی موقع پر مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی برے عمل کو، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گناہ چھوٹے چھوٹے سارے جمع ہو جائیں گے، انسان کی ہلاکت اور تباہی کا ذریعہ بنیں گے۔ جو چھوٹے چھوٹے گناہ چھوٹا سمجھ کے کرتے رہتے ہیں۔ پھر مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی سفر میں تھا، ایک پورا لشکر ہے، قافلہ ہے، جا رہا، تو وہاں کھانے پکانے کی ضرورت پیش آئی۔ لوگ چلے گئے، لکڑیاں ڈھونڈی، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں سب اکٹھی کر کے لے آئے۔ ارے وہ ایک گٹھا بن جائے گا، ایندھن بن جائے گا۔ اسی طرح فرمایا پھر اس کو آگ لگائی جاتی ہے، کھانا تیار کیا جاتا ہے۔ انسان بھی جب یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے، ان تمام گناہوں کو مجتمع کر دیا جاتا ہے اور پھر یہ گٹھا بن جاتا ہے، ایندھن بن جاتا ہے، پھر جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یہ مجتمع ہو کر انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بنیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ ایاکم و محقرات الذنوب، گناہوں کو حقیر سمجھنے سے فرمایا کہ تم بچ جاؤ۔ فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَهُ، یہ سب جمع ہو کے انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بنیں گے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، کسی نیکی کو ہلکا سمجھ کے اس کو چھوڑ نہ دو کہ یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے۔ فرمایا کہ نہیں، اسی نیکی کو بڑا سمجھو جس کے اندر اللہ کی رضا کا جذبہ ہوتا ہے۔ وہ چھوٹی سی نیکی بھی انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے، کیونکہ رحمت حق بہانہ میں جوید، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کیسے بخشوں اس کو۔ حدیث پاک میں ہے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے راستے میں ٹہنی تھی، وہ آنے جانے والوں کو لگتی تھی، اس نے اس کو کاٹ کے ایک طرف پھینک دیا، میں نے اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہی عمل اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ تو بخشش کسی چھوٹے سے عمل سے بھی ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، اگرچہ کسی مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی سے بھی ملو، یہ بھی بخشش کا ذریعہ ہے۔ خندہ پیشانی سے ملنے کا کیا مطلب؟ کوئی خرچہ تو ہوتا نہیں ہے اس پہ، آدمی ہنس مکھ ہو اور بات کرتے ہوئے اپنا رویہ اچھا رکھے، محبت کے ساتھ بات کرے، ملاقات کرے۔ یہ ملاقات، یہ اس کا عمل اللہ پاک اس کی جنت کا سرمایہ بنا دیں گے، آخرت کا سرمایہ بنا دیں گے، اس کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اس عمل کو بھی فرمایا چھوٹا نہ سمجھو۔ کچھ نہیں ہے ہاتھ میں، کسی مسلمان بھائی کو کچھ دے نہیں سکتے، خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات تو کر سکتے ہو، یہی صدقہ اور خیرات ہے۔ اللہ رب العزت انہی معروضات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا